الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تزوج امرأة لعزها لم يزد الله إلا ذلا، ومن تزوجها لمالها لم يزد الله إلا فقرا، إلى آخره، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدر محترم اور گرامی قدر سامعین اکرام، اس وقت میرا موضوع سخن ہمارے معاشرے کا وہ ناسور ہے جس نے زندگی کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے اور سینکڑوں ہزاروں گھروں کو تباہ و برباد کر دیا ہے اور کتنے ہی جذبات کو مسل کر رکھ دیا ہے. یہ وہ بیماری ہے جسے آپ جہیز کے نام سے یاد کرتے ہیں. میں نے خطبے کے بعد ایک حدیث شریف پڑھی ہے جس میں حضور پرنور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جو شخص عزت حاصل کرنے کے لیے شادی کرے گا تو رب ذوالجلال ایسے شخص کو ذلت کے سوا کچھ نہ دے گا، اور جو شخص مال کی لالچ میں شادی کرے گا تو اسے فقر و فاقہ تنگ دستی کے سوا کچھ نصیب نہ ہوگا. اسلام کے پاس بانو آج ہندوستان کے اندر اور خاص طور سے ہمارے معاشرے میں جہیز ایک ایسا ناسور بن گیا ہے جو ایٹمی ہتھیار سے بھی زیادہ مہلک ثابت ہوتا جا رہا ہے. اس منحوس جہیز کی بنیاد پر ہندوستانی معاشرے میں روزمرہ اخبارات کی رونقیں زار بن کر یہ سرخیاں چھپتی ہیں کہ فلاں شوہر نے سسرال والوں سے گاڑی نہ ملنے پر اپنی نئی نویلی دلہن کو زندہ جلا دیا، فلاں شخص نے مزید جہیز کا مطالبہ پورا نہ کرنے پر اپنی بیوی کو موت کے گھاٹ اتار دیا. عجب ماجرا ہے حضرات دیکھیے، عجب ماجرا ہے حضرات دیکھیے، داماد مانگتا ہے خیرات دیکھیے. پیارے دوستو، اخبارات کی سرخیاں ابھی غیر قوموہی کے بارے میں نظر آتی تھی، مگر افسوس افسوس رفتہ رفتہ ہمارے اسلامی معاشرے کے اندر بھی وبا پھیل چکی ہے. آج اخبارات کے اندر جہیز کے لیے بیٹھ چڑھنے والی کہیں فاطمہ، کہیں رضیہ، کہیں شبنم و فرزانہ اسلامی شریعت کے نام لیواؤں سے یہ کہہ رہی ہیں کاش ہماری اسلامی شریعت کتاب اور وعظوں کے بجائے عمل میں آ جاتی. پیارے دوست اور اسلام کے نوجوانوں، عورت رب ذوالجلال کی جانب سے عطا کردہ وہ حسین تحفہ ہے جس نے انسانی زندگی کو رعنائی بخشی. اسی عورت کے دم سے نظروں میں خوبصورتی پیدا ہوئی. اسی معصوم کلی نے حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی سے خوف وحشت کو دور کیا. مگر ان تمام باتوں کے باوجود ظلم و ستم کی تاریخ شاہد ہے کہ اس دار فانی میں جتنے مظالم برپا ہوئے ہیں زیادہ تر صنف نازکی پر کیے گئے ہیں. اس بے رحم سماج نے عورت کو جس نظر سے دیکھا ہے وہ نہایت ہی قابل ہے. تاریخ عالم اندرناک واقعات سے بری پڑی ہے. کبھی حضرت مریم کو دنیا والوں نے متہم کر کے جنگل کی خاک چھاننے پر مجبور کیا، تو کبھی نمرود نے اپنی بیٹی کو ایمان لانے کی پاداش میں آگ میں ڈالا، تو کبھی عرب کے جاہل معاشرے نے لڑکیوں کی پیدائش کو قدر منحوس تصویر کیا کہ ان کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. محترم حضرات، آج بھی ان معصوم دو شیزاؤں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. جبر و تشدد کی خاردار جاڑیاں ان کی راہ میں حائل ہیں. آج بھی ان عورتوں کے ارمانوں کا خون کیا جا رہا ہے. غریب گھرانے کی بچیوں پر خدا کی زمین اپنی وسعت اور کشادگی کے باوجود تنگ ہو رہی ہے. ساری دنیا پر یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ جس گھر میں لڑکی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتی ہے اسی وقت سے والدین کی نیند حرام ہو جاتی ہے. زندگی کا ہر لمحہ سانپ بن کر ڈسنے لگتا ہے. ایک طرف لڑکی کی اڑتی ہوئی جوانی ہوتی ہے تو دوسری طرف جنسی بیڑیوں گرتی ہوئی نگاہیں ہوتی ہے تو تیسری طرف پڑوسیوں کی چیمی گوئیاں ہوتی ہیں. والدین اس گلاب کے پھول کو سجانے کے لیے جب کسی لڑکے کی تلاش کرتے ہیں تو جہیز کے مطالبات ان کے ارادوں کو ہی مسمار کر دیتے ہیں. ارے جہیز کے ٹھیکیداروں، کان کھول کر سن لو، ذرا دیکھو سید الانبیاء تاجدار بدحہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ کا اپنے مسنون کس انداز سے ہوتا ہے کہ جسم پہ جو چادر ہے اس میں 16 پیبند لگے ہوئے ہیں، اور بنت رسول ہونے کے باوجود پیادہ با شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ عنہ کی گھر کی جانب روانہ ہو رہی ہیں. جہیز میں ایک بستر، ایک تکیا، ایک چکی، 2 مٹکے پر مشتمل مختصر سا سامان علی مرتضیٰ کو پیش کیا جا رہا ہے. آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ڈاکٹر ہے، ہمارا بیٹا پائلٹ ہے، ہمارا بیٹا گریجویٹ ہے، ہمارا بیٹا ٹیلی فون آپریٹر ہے، ہمارا بیٹا سعودی عرب میں رہتا ہے، اس لیے جہیز میں جہاز چاہیے. ارے اولاد پیدا کر کے جہیز کی تمنا کرنے والوں، کان کھول کر سن لو، اگر تمہارا بیٹا ڈاکٹر ہے تو حضرت علی امیر المؤمنین تھے. اگر تمہارا بیٹا پائلٹ ہے تو حضرت علی مجاہد تھے. اگر تمہارا بیٹا گریجویٹ ہے تو حضرت علی اسد اللہ تھے. اگر تمہارا بیٹا پیکر سیاست ہے تو حضرت علی پیکر ولایت تھے. حضرات، آئیے ہم سب مل کر اس بات کا عہد کریں کہ اس جہیز جیسی ملعون رسم کو مٹا کر دم لیں گے. یہ سنگ گرا جو حائل ہے رستے سے ہٹا کر دم لیں گے.
یہ سنگ گرا جو حائل ہے رستے سے ہٹا کر دم لیں گے، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں باطل کو مٹا کر دم لیں گے۔ وما توفیق الا باللہ۔